أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة یونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه وفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورۃ یونس مکی صورت ہے. کل آیات 109، 11 رکوع ہیں. قرآن کریم کی یہاں سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے اور اس سے پہلے 4 صورتیں مدنی: سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ. پھر اس کے بعد 2 صورتیں مکی: الانعام، الاعراف، اور 2 مدنی: الانفال، التوبہ. اب یہاں سے قرآن کریم کی تیسری منزل شروع ہوتی ہے اور یہاں سے مکی صورتوں کا ایک بہت بڑا گروپ شروع ہو رہا ہے. سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک 18واں پارہ سورۃ المومنون. تو سورہ یونس سے سورۃ المومنون تک یہ تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں اور یہ ایک بہت بڑا حصہ مکی قرآن کریم کا ہے. سورہ یونس کے اندر
کل 11 رکوع ہیں۔ 2 رکوع ایسے ہیں جن میں انباء الرسل اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خبریں، اور 9 رکوع التذکیر بآلاء اللہ اللہ کے نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ التذکیر بآلاء اللہ۔ 2 رکوع انباء الرسل، جن میں سے تقریباً آدھا رکوع چند آیات حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور باقی 1.5 رکوع حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رکوع سورہ یونس کا، الف لام را، حروف مقطعات، اللہ عالم بمرادہ، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر دانائی ہے اور حکمت ہے، کوئی بات عقل کے خلاف نہیں، کوئی اس میں خطا نہیں، کوئی کم تر درجہ کی بات نہیں، ہر بات ہی کمال ہے، عقل و دانش پر مبنی ہے، اس کے احکام بڑے حکمت والے ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجبا، تعجب کی بات، عجیب بات، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، ایک آدمی کی طرف ان میں سے، ان انذر الناس، کہ تم ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، بے شک ان کے لیے قدم صدق، سچا مرتبہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ جادوگر ہے، مبین، کھلا۔ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر کام نفاست کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ، اور جادوگروں کا رہنا سہنا کس قدر خباثت پر مبنی ہوتا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جو سردار دو جہاں ہیں، آپ کی زندگی کا طیب و طاہر ہونا کس قدر واضح تھا، اس کے باوجود بے نصیب یہ کہہ دیتے ساحر مبین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا، مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع، کوئی نہیں سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پہلے تو نبوت کا اس بات تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور یہی مرکزی عنوان ہے سورہ یونس کا، توحید باری تعالیٰ، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، جو کہ کل 9 رکوع پر مشتمل ہے۔
اب اس آیت کریمہ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں رب کائنات نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے آسمان و زمین کا، اور 6 دن میں وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی نہیں سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جو مشرکین ہیں فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ سورۃ المدثر، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اور فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی جان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ پس اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم تمام کا، سب کا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچے اللہ کے وعدے، میرے اللہ کی باتیں سچی۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی شروع کرتا ہے پیدائش کو شروع کرتا ہے اور اس کے بعد ثم یعیدہ، پھر اسی کو دوبارہ لٹائے گا، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ عزیز بھائیو، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا انصاف ملے گا۔ دنیا میں نیکی کرنے والے کو پوری جزا نہیں ملتی اور بدی کرنے والے کو پوری اس کی سزا نہیں ملتی۔ آخرت کا دن، قیامت کا دن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نیکی کرنے والے کو اس کی پوری جزا مل جائے اور بدی کرنے والے کو اس کی پوری سزا ملے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے مشروب ہے، مشروب من حمیم، گرم پانی، کھولتے ہوئے پانی سے۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ جس نے بنایا الشمس سورج کو، ضیاء روشنی، تیز روشنی، ضیاء والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ منازلا، اور اس کی منزلیں مقرر کیں، چاند کی منزلیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کو۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات اور نشانیاں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ لقوم یعلمون، جو جانتے ہیں، اس قوم کے لیے۔ سورۃ البقرہ میں ایک سوال کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں
چاند کے بارے میں، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، آپ فرما دیجئے۔ یہ وقت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کا ذریعہ۔ یہاں بھی فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں، چاند کی، تاکہ تم سالوں کی اور حساب کی گنتی معلوم کر سکو۔ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو سب سے پہلے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے، اس میں بھی یہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، نشانیاں دن رات کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی نشانیاں، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، موسموں کا بدلنا، ٹھیک وقت پر شمسی سال کے لحاظ سے سال کے بعد وہی موسم دوبارہ آ جانا، اور زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بے شمار چیزوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی پر، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، پردہ ہی پڑ گیا ہے، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے، ان کی کمائی کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، النار، آگ ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح نیک اعمال، یہدیہم ربہم، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کی، بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی سبب سے، دنیا میں بھی رہنمائی، آخرت میں بھی رہنمائی، دنیا میں رہنمائی نیکی کی طرف، خیر کی طرف، اور آخرت میں رہنمائی اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف۔ آخرت میں پل صراط اور دوسرے جو مناظر ہیں، جو مقامات ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ چلتی ہیں من تحتہم، ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، فی جنات النعیم،
نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں والے باغات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 17۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، جس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے وہ حدیث قدسی ہے۔ یقول اللہ، اللہ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کیا ہے اپنے صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رات، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال ہی گزرا۔ صحیح مسلم باب الجنت و صفت نعیمہا، حدیث نمبر 2824۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم، ان کی دعا، ان کی پکار، فیہا، ان باغات میں، ان جنات میں، سبحانکا، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا، فیہا، ان باغات میں، سلام، سلام ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کہنا، وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ، اختتام یہ ہوگا، ان الحمد للہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبانوں پر اپنا ذکر، اپنی تسبیح اس طرح جاری کر دے گا جس طرح دنیا میں خود بخود سانس جاری رہتا ہے۔ اہل جنت کے دل و زبان پر ہر وقت خود بخود اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید جاری و ساری رہے گی۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، ان اہل الجنت یأکلون فیہا، بے شک جنت والے کھائیں گے ویشربون، اور پئیں گے، ولا یتفلون، اور نہ وہ تھوکیں گے، ولا یبولون، اور نہ پیشاب کریں گے، ولا یتغوطون، اور نہ پخانہ کریں گے، ولا یمتخطون، اور نہ ناک صاف کریں گے۔ قالوا فما بال الطعام، صحابہ نے پوچھا جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ قال جشاء ورشح کرشح المسک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا۔ ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس، ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر تسبیح اور حمد خود بخود بے اختیار جاری ہوگی جس طرح سانس خود بخود جاری ہوتا ہے۔ تحیتہم،
ان کی دعا آپس کی فیہا سلام۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان کہ جنت والے کھائیں گے پئیں گے لیکن نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، صحیح مسلم باب الجنت و صفت نعیمہا، حدیث نمبر 2835۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ الفاظ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے اے اللہ، اور اپنی تعریف کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو، استغفرک و اتوب الیک، میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف۔ کسی ذکر کی مجلس میں تو یہ مہر کی طرح ہوں گے جو آخر میں لگائی جاتی ہے، اور جو انہیں کسی لغو کی مجلس میں کہے تو اس کے لیے کفارہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم۔ مجلس کا کفارہ۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو سب سے اچھی مجلس تو وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت کلام پاک ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ لیکن اگر مجلس کے اندر انسان سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی بات ایسی ہو جائے تو پھر اس مجلس کا کفارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے کفارہ مجلس کے اختتام پر پڑھی جانے والی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک و اتوب الیک، صحیح الجامع، حدیث نمبر 4487۔ سبحانکا، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، تو پاک ہے اللہ، و بحمدکا، اور اپنی تعریف کے ساتھ، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود الا انتا، مگر تو ہی اکیلا، وحدکا لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، استغفرکا، میں تو اسے معافی طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ صحیح الجامع، حدیث نمبر 4487۔ عزیز بھائیو، یہ سورۃ یونس کا پہلا رکوع ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیز بھائیو، یہ ہماری دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.